Viewers, today I am in the office of a professor of political science جو بڑی کمپیٹنٹ خاتون ہیں. میری ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تو نہیں رہی لیکن برخوردار ہماری انڈائریکٹ اسٹوڈنٹس رہیں. پروفیسر ڈاکٹر شبنم گل. شبنم صاحبہ کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. بس آج میرا جو ویلاگ ہے وہ آپ پہ ہے. میں آیا تھا، آپ نے بڑی خوبصورت کانفرنس کروائی، تو دیکھنے والے جو خاص کر جینڈر ہے. ہیو اے سیٹ. ڈاکٹر صاحبہ، آئی نو یو، آپ ایک ٹرائبل بیک گراؤنڈ سے اور اتنا آگے آپ آئیں، ڈیڈ پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس. تو میرے ویورز کو ذرا مختصر اپنے بارے میں بتائیں. میرا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، ٹرائبل ایریا سے ہے. ٹرائبل بیلٹ سے میں تعلق رکھتی ہوں، اور میرا جو ٹرائب ہے وہ وزیر احمد زئی ہے. میرے بابا جو ہے وہ چیف انجینئر ہیں، اور انہوں نے آلموسٹ 35 ایئرس جو ہے وہ جاب کی ایک گورنمنٹ ادارے میں. میری جو ابتدائی تعلیم ہے میٹرک تک، وہ میری خیبر پختونخوا سے ہے، جو کہ اس زمانے میں NWFP صوبہ کہلاتا تھا. اس کے بعد میرے بابا کی ٹرانسفر لاہور میں ہو گئی، اور دین فرسٹ ایئر سے لے کے PhD تک جو میری ایجوکیشن ہے دین آنورڈ اپنے صوبے سے باہر ہوئی ہے. شبنم صاحبہ، آپ کا بابا آئی نو ویری کمپیٹنٹ آفیسر وابڈا میں، تو آپ کو تو چانس مل گیا، لیکن جو ٹرائبل لڑکیاں ہیں، مسعود، وزیر، ان لارج میجورٹی تو ان کو چانس نہیں ملتا ایجوکیشن کا. اور کچھ عرصے سے فاٹا کی جو مرج ہو گئے ڈسٹرکٹ، ان میں تعلیم فیمیل تو بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے. جی سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے وہاں پہ ٹرائبل ایریا میں آج بھی لڑکیوں کے لیے تعلیم کے مسائل ہیں. لیکن میرے بابا، جیسے میں نے بتایا کہ وہ انجینئر ہیں، اور انہوں نے خود انجینئرنگ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا. اور میرے خاندان میں اوور آل جو ہے ہمارے فیملی میں لڑکیوں کو تعلیم میں سپورٹ کیا جاتا ہے. اور آج نہیں، آج سے 40 50 60 سال پہلے بھی میرے فیملی میں ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرس بھی تھے. خواتین ٹیچنگ میں بہت بڑے تعداد میں ہیں. اور میرے بابا اور ماما دونوں جو ہیں وہ ہم بہنوں کی تعلیم پہ ایکولی انہوں نے فوکس کیا. جیسے میرے 3 بھائی ہیں، ان کی تعلیم پہ فوکس کیا، اور میں سب سے بڑی ہوں، اور میرے بعد اور بھی بہنیں ہیں 2. تو جتنا ہو سکا، جتنی ایک لڑکی کی تعلیم ضروری ہے، میرے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اتنی تعلیم ہمیں بیٹیوں کو بھی حق. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پولیٹیکل سائنس کا شوق کیسے ہوا؟ یو کوڈ گو ٹو میڈیسن لائک سول سروس، لیکن یہ ٹیچنگ پولیٹیکل سائنس. جی، ایسے ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے مجھے شروع سے فیسینیٹ کرتی تھی، اور پھر میں نے سوشل سائنسز شروع سے پریفر کیا. حالانکہ میرے باقی بہن بھائیوں نے جو ہے وہ میڈیسن یا انجینئرنگ والی سائڈ پہ گئے، تو یہ میری اپنی پسند کا ایریا تھا. اور کیٹاگوریکلی جو ہے وہ میں پولیٹیکل سائنس کی طرف آئی. اور میری جو PhD ہے اٹ از ان پولیٹیکل سائنس، بٹ میری جو ریلیونسی ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنس. And you are heading Department of International Relations. جی سر، ایسا ہی. In fact, International Relation Political Science تو ایک ہی سبجیکٹ تھے، اب علیحدہ علیحدہ ان کو تصور کیا جا رہا ہے. تو ٹیچنگ میں آپ کب سے ہیں؟ سر، میں ٹیچنگ جو ہے وہ میں نے 2000 آنورڈ شروع کی تھی، کیونکہ میں نے گورنمنٹ کالج سے جو تھا وہ ماسٹرز کیا، اینڈ دین وہاں سے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے جو انرکلی کے پاس ہے وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں، اینڈ دین میں نے MPhil کیا، اور وہاں میں نے 4 سال پڑھایا. اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر میں نے جوائن کیا، اینڈ دین ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آنورڈ جو ہے اسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، جس کے میں فرسٹ فیکلٹی ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا اور ڈفرینٹ پروگرام شروع کیے. ڈاکٹر صاحب، آپ یو آر اے گڈ ٹیچر اور آرگنائز تھنگز ویری ویل. تو یہ جو جینڈر، ہماری جو فاٹا کی جینڈر فیمیل ایجوکیشن کے لیے آپ نے کوئی ایسے سالڈ سٹیپس اٹھائے؟ جی
سر آپ کو پتہ ہے کہ اکیڈیمیا اور ریسرچ جو ہے یہ ٹیچنگ ساتھ ساتھ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ میرا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنس، اس میں BS سے لے کے PhD تک جو ہے پروگرام میں نے وہ انٹروڈیوس کروائے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایریا سے لوگ آتے ہیں، جیسے کوہاٹ سے ہیں، بنو سے ہیں، پشاور سے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان سے ہیں، ایران سے ہیں، اینڈ دین افغانستان سے میرے پاس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. مجھے جس بھی فورم کے اوپر موقع ملتا ہے تو میں ایجوکیشن کے لیے بولتی ہوں، جس کے اندر خیبر پختونخوا کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور جب میں اپنے علاقے جاتی ہوں تو کنفرم بات ہے کہ وہاں پہ میں پیرنٹس کو انکریج کرتی ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو برابر کی تعلیم. آپ ڈاکٹر شبنم آر یو محسود وزیر؟ سر میں وزیر احمد جو ٹرائب ہے اس سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرا جو گاؤں ہے، علاقہ ہے، وہ در آدم خیل جو ہے وہ کراس کر کے آتا ہے بحخیل کے نام سے، تو وہاں سے میرا تعلق ہے. اور یہ نارتھ وزیرستان میں ہے؟ جی سر، جی سر. ڈاکٹر صاحبہ آپ PhD پولیٹیکل سائنس پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشن، تو یہ ہمارے ملک کی سیاست کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس میں ڈائنامکس بہت زیادہ ہیں، اور اس میں جو میں جمہوریت پسند ہوں اور میں نیشنلسٹ ہوں، اور مجھے اپنے ملک پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے. اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسی حکومت ہو، طرز جمہوریت ہو جو کہ ہمارے ملک میں امن ہو، اور ایک ایسی طرز جمہوریت ہو جس میں ہمارے عام عوام کو جو جمہوریت ہو، بیسک جو رائٹس ہو وہ لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں ووٹ کے حق کے ذریعے سے. اور ہمارے ملک میں پولیٹیکل کلچر جو ہے اس میں کافی چینجز آئی ہیں. پازیٹیو چیز یہ کہ خواتین کو نمائندگی ملی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پہ پروونشل لیول پہ اور پارلیمنٹ میں، سینٹر میں خواتین جو ہے وہ عام عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ اسپیشل سیٹس کے علاوہ خواتین کو اوپن جنرل سیٹس کے اوپر نمائندگی دی جائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ایکول اپرچونٹی اور ریپرزنٹیشن کر سکیں. ملک میں جو ہے وہ جمہوریت رہے، امن رہے، تاکہ پاکستان میں خوشحالی آئے. یہ جو لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے، ماشاءاللہ اس میں تو 15 سے 16 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. جی سر. تو پولیٹیکل سائنس اور IR میں کتنے ہوں گے؟ جی سر، پولیٹیکل سائنس کے بارے میں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میرا جو انٹرنیشنل ریلیشنس ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ BS انٹرنیشنل ہے، MS انٹرنیشنل ہے، PhD انٹرنیشنل ریلیشنس ہے، اور یہ مارننگ بھی اور سیلف سپورٹ بھی ہے. اور سر میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے، ون آف دا بگیسٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ آف دس یونیورسٹی، اور میرے پاس اوور آل جو انرول اسٹوڈنٹس ہیں وہ اراؤنڈ 500 انرول اسٹوڈنٹ. ڈاکٹر صاحبہ ان دا اینڈ میں چاہتا ہوں یہ میرے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ جو ٹرائبل اسٹوڈنٹس ہیں بڑی کمپیٹنٹ ہیں. میں نے تو گئے حالانکہ جتنی ان کو تعلیم دی جانی چاہیے تھی انفارچونیٹلی نہیں ملی، بٹ دے اپنے حصے کی تو شمع جلا رہے ہیں. تو ان کو کوئی میسج دیں اور پشتو میں دیں. جی سر، تھینک یو سو مچ سر. سر پہلے تو میرا میسج ہے کہ تعلیم سب کے لیے اور سب پاکستانیوں کے لیے یہ ہونی چاہیے، اور اس میں میل فیمیل کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ میں پشتوں میں میسج دے دوں، اور پشتون جو لوگ ہیں ان کے لیے ایٹولے پشتنے پورا امودا میسج تھا کہ تعلیم ڈیر ضروری تھا، بیسک نیڈس تھا. ڈونٹ اوائڈ اٹ اینڈ ہیو اٹ ایز اے فرسٹ پرائیورٹی. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. جزاک اللہ. آئی ایم بلیسڈ سر ہیونگ